حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ سورہ مومن کی جس کا نام جو ہے غافر بھی ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یاد رکھیں کہ یہ سورہ جو حامیم سے شروع ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں جس کی طرف توجہ آپ کو دلائی گئی۔ آج کی آیت کریمہ جس میں پروردگار بیان فرما رہا ہے کہ وہ پروردگار جو گناہوں کا بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید عذاب کرنے والا، عذاب نازل کرنے والا اور صاحب فضل و کرم ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اس آیت نمبر 3 میں جو ہے پروردگار کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسانی زندگی کے لیے ان تمام مطالب پر نظر رکھنا بے حد ضروری ہے کہ خدا توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو توبہ نہ کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یعنی انسان کے سامنے اگر یہ بات آ جائے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو انسان اگر کسی وجہ سے گناہ کر لیا ہے تو توبہ کرنے کی فراق میں رہے گا اور کوشش کرے گا کہ توبہ کرے تاکہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اللہ رحیم و کریم ہے، غفور بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، غفار بھی ہے، معاف کر دینے والا بہت زیادہ، اور تواب بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو توبہ نہ کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا بھی پروردگار ہے۔ اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا تو اللہ کی طرف سے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ سزا کے بعد پروردگار بیان فرما رہا ہے کہ یعنی پھر فضل و کرم کا اعلان کمال رحمت کی دلیل ہے۔ یعنی آپ غور کریں، پہلے پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ غافر ذنب ہے، یعنی گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اور شدت سے عذاب نازل کرنے والا ہے، اور صاحب فضل و کرم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ یعنی تذکرہ کرنا کہ وہ صاحب فضل و کرم ہے، اس کا اعلان جو ہے یہ کمال رحمت کی دلیل ہے، جس کا تذکرہ جو ہے حاملین عرش کی زبان پر بھی رہا کرتا ہے۔ یعنی جو بندگان خدا ہیں، چاہے ملائکہ ہوں، چاہے انسان ہوں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ سب جو ہے اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ کی رحمتیں سب پر نازل ہوتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں آپ تو خدا کی 5 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بعض امید بخش ہیں اور بعض جو ہے خوف دلانے والی صفات ہیں۔ انسان ڈرے، خوف زدہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ دنیا میں بھی عذاب نازل کرے اور آخرت میں بھی عذاب نازل کرے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جناب لوط اور جناب نوح کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور اللہ شدید عقاب ہے، یعنی وہ پروردگار جو ہے دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ قادر ہے اور آخرت میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی دنیا میں پہلے مرتبے میں جو ہے پروردگار شدت عذاب کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ جو ہے انسان درس و عبرت حاصل کرے آخرت کے عذاب کے سلسلے میں، کہ دنیا کا عذاب اتنا سخت ہے تو آخرت میں کتنا سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور آپ غور کریں کہ اللہ جتنا رحیم ہے اتنا ہی شدید العقاب بھی ہے۔ بہرحال تو توبہ نمبر 1 پہلی صفات بیان کیا کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ توب جو ہے توبہ کی جمع ہے، یعنی
زیادہ سے زیادہ توبہ کرے انسان۔ اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ یعنی ماہ شعبان میں اگر آپ غور کریں تو ماہ شعبان میں یعنی کہا گیا ہے کہ تم کہو استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یعنی تم جو ہے یعنی اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ اللہ کا فضل و کرم جو ہے وہ ہر زمانے میں ہے، ہر وقت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دوسری صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ عذاب اور عقاب شدید ہے، سخت ترین عذاب ہے اللہ کا۔ یہ ہمیں ترقی اور آگے بڑھنے کی طرف جو ہے یعنی یہ صفت متوجہ کر رہی ہے کہ اگر انسان اپنے کو نہیں سدھارے گا تو اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوگا۔ نمبر 3، اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، فراوان ہیں۔ طول جو ہے قول کے وزن پر ہے، یعنی مطلب طول معنی ہوتا ہے کہ نعمت اور فضل کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے، اور توانائی کے بارے میں بھی ہے، رسانی، یعنی انسان یعنی غور کرے کہ پروردگار ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے، ہر ایک جگہ اس کی رسائی ہے، ہر ایک پر جو ہے وہ قادر ہے۔ امکانات بھی اس کے پاس پائے جاتے ہیں ہر طریقے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس نے چرندوں پرندوں، چھوٹے چھوٹے جانور اور بڑے سے بڑے جانوروں کو اور انسانوں کو اور یعنی فرشتوں کو پیدا کر کے جو ہے ملائکہ کو پیدا کر کے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ وہ کتنا قادر ہے۔ اس کے بعد جو ہے بعض نے جو ہے اس کا تذکرہ ذی طول جو یہاں پہ موجود ہے، یعنی دوسروں کو نعمت طولانی عطا کرنے والا، یعنی یہ ذی طول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کہتے کہ یعنی ہستی ہے جو نعمتیں جو ہیں طولانی دیتی ہیں، یعنی اللہ وہ ذات ہے جو نعمتیں طولانی ہیں اس کے پاس، یعنی برقرار ہے، ہمیشہ دیتا ہی رہتا ہے۔ وہ جس طرح کہ چشمہ ہے، اللہ نے چشمہ جاری کر کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ پانی جو ہے مستقل نکلتا رہتا ہے۔ کنویں کا پانی آپ دیکھیں نکالتا رہتا ہے انسان، پھر بھی کنویں کا پانی جو ہے کم نہیں ہوتا بلکہ نکلتا رہتا ہے۔ تو یہ سب اللہ جو ہے اسی طریقے سے ہے کہ اس کا فضل و کرم اتنا طولانی ہے، اتنی نعمتیں اس کی فراوان ہیں کہ اسی سے جو ہے انسان سرشار ہوتا رہتا ہے۔ بنابراین اگر آپ دیکھیے تو منعم کے معنی جو ہے منعم معنی سے اخص ہے، یعنی منعم جو ہے وہ بہرحال ہر ایک کو جو نعمت دینے والا ہے، کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، لیکن ذی طول کے معنی ہوتا ہے کہ نعمت طولانی ہے، یعنی برقرار ہے، جاری ہے، کم نہیں ہونے والی۔ خداوند، چوتھی بات ہے خداوند وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قابل عبادت قابل پرستش صرف پروردگار ہے، لائق پرستش جو ہے وہ پروردگار ہے۔ سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے، یعنی قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کچھ بھی ہو تمہیں پلٹ کر میری بارگاہ میں آنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تم اللہ کے لیے ہو، بے شک ہم اللہ کے لیے، اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، جو یعنی ہماری طرف بازگشت تمہاری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اندر یہ صفات موجود ہے وہی لائق عبادت بھی ہے، اور اجر و ثواب، عذاب و عقاب کا مالک بھی وہی پروردگار ہے۔ قابل غور بات یہاں پر چند باتیں ہیں جس کی توجہ دی جا رہی ہے۔ جو دوسری اور تیسری آیت میں اگر آپ دیکھیے، پہلی آیت تو یہی ہے کہ ہاں میم، دوسری آیت میں جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ پروردگار جو کتاب کو نازل کرتا ہے، قرآن کو نازل کرتا ہے، اور جب قرآن کو نازل کرتا ہے، کتاب کو نازل کرتا ہے، تو وہ کتاب جو ہے وہ اس اللہ کی جانب سے ہے جو قادر مطلق ہے اور دانا اور علیم ہے، علم والا ہے، بہت زیادہ علم رکھتا ہے وہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے دوسری اور تیسری صفات میں اگر آپ غور کریں تو اللہ کے نام کے بعد جو ہے اللہ کے نام کے بعد جو ہے وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ کا تذکرہ کیا گیا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی الیہ المصیر یعنی ہماری طرف پلٹ کر معاد کا تذکرہ کیا گیا ہے نا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دوسری اور تیسری آیات میں اللہ کے نام کے بعد جو یہاں بیان کیا گیا ہے وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ سے پہلے 7 صفات کو تذکرہ کیا گیا، 7 صفات بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں 5 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا اللہ کی، اور 2 صفتیں جو ہیں وہ دوسری آیت میں تذکرہ کیا گیا جو پروردگار جو ہے عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے۔
تو یہ 7 صفات کا تذکرہ کیا گیا، معاذ سے پہلے 7 یعنی صفات کا تذکرہ، پروردگار کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ بعض صفات جو ہے اس کی ذات سے تعلق ہے، اور بعض صفات جو ہیں وہ اس کے فعل اور اس کے کام سے تعلق ہے۔ مجموعاً اگر آپ غور کریں کہ کلی طور پر یعنی آپ دیکھیں تو توحید کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور اللہ کے علم کا تذکرہ موجود ہے، اللہ کی قدرت کا تذکرہ موجود ہے، اللہ کی رحمت اور فضل و کرم کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ غور کریں گے تو یہاں پہ عزیز و علیم جو وہاں موجود ہے، اس کتاب کے نزول کے لیے ایک پایا ہے۔ پایا معنی ہوتا ہے مین پوائنٹ ہے، ستون جسے کہتے ہیں، یعنی عزیز ہے اور علیم ہے، یعنی یہ علم والا ہے اور قدرت والا ہے۔ غفران ذنوب یعنی گناہوں کو معاف کرنا، توبہ کو قبول کرنا، شدت عذاب اور نعمتوں کی فراوانی، یہ سب جو ہے مقدمہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جو ہے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، علیم ہے نا، توبہ قبول کر رہا ہے، قادر مطلق ہے نا، شدت عقاب اس کے اندر موجود ہے، قادر مطلق ہے نا، شداد کے اوپر عذاب نازل کیا ہے نا۔ بظاہر طور شداد جو ہے کون تھا؟ وہ چاہ رہا تھا کہ جنت میں داخل ہو جائے، اللہ نے جو ہے یعنی ملک الموت کو بھیج کر اس کی روح قبض کر لی، وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا کی جنت بھی نہ دیکھ سکا۔ تو بہرحال جو ہے اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ تم اپنی طاقت کو دکھا کر جو ہے اپنی طاقت، اپنے پیسے اور اپنے مال و دولت، حکومت میں ناز کرتے ہوئے تم نے جو ہے ایک دنیاوی جنت بنا لی ہے، تو پھر میں جو ہے تم اپنی طاقت و قدرت دکھا رہا ہوں کہ ایک قدم جو ہے تم آگے نہیں بڑھا پاؤ گے، ملک الموت تمہاری روح قبض کر لے گا۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ تربیت نفوس، اپنے نفس کی تربیت کے لیے انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور عبادت خداوند متعال جو یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کہتے کہ ذات نہیں ہے عبادت کے لائق، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کو بھی جو ہے ہمیں دماغ میں اور ذہن میں رکھیں گے، تب کہیں جا کر اپنے نفوس کی پاکیزگی اپنے اندر پیدا کریں گے۔ وہی قرآن کی آیت ہے، قد افلح من تزکا، بے شک وہی کامیاب ہے جو اب تزکیہ نفس کرتا ہے۔ آپ دوسری بات اگر قابل غور بات ہے یہ کہ یعنی ان صفات میں اگر آپ دیکھیں غافل الذنب کو پہلے اور ذی الطول کو آخر میں تذکرہ کیا ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ ذی الطول یعنی نعمتوں کی فراوانی کرنے والا، یعنی رحمت نازل کرنے والا، فضل و کرم کا مالک ہے، آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ درمیان میں شدید العقاب ہے، حقیقت میں اس کا غضب ہے، 2 رحمتوں کے درمیان ہے، ایک کیا ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا، اور ایک یہ ہے کہ رحمت نازل کرنے والا، صاحب فضل و کرم ہے۔ اس کے درمیان، ان دونوں صفات کے درمیان جو ہے شدید العقاب کا لفظ استعمال کیا گیا، شدید العقاب یعنی اللہ شدت سے عقاب اور عذاب نازل کرنے والا ہے۔ تو حقیقت میں اس کا غضب اگر آپ غور کریں تو 2 رحمتوں کے درمیان قرار پایا ہے۔ اس صفت کے ساتھ ساتھ 3 صفات کا تذکرہ جن سے رحمت کی حکایت ہوتی ہے، رحمت کی یعنی رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل و کرم۔ تمام باتوں سے یہ بات بہرحال ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غلبہ حاصل کیے ہوئے ہے۔ وہی مطلب یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ جس کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے۔ رحمت اللہ کی مہربانی جو ہے اس کے غضب پر بھاری ہے، اس کی وسعت رکھتی ہے رحمت اس کی۔ تیسری بات جو سامنے آتی ہے اس آیہ کریمہ میں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ جملہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی بازگشت اس کی طرف ہے، ہر ایک کی بازگشت کی طرف ہے، اور یہ مطلقاً ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ صرف انسان نہیں بلکہ تمام امور کی بازگشت اس کی طرف ہے۔ اس دنیا اور اس دنیا دونوں میں جو کچھ ہے ان سب کی بازگشت پروردگار کی طرف ہے۔ فیصلہ اللہ کے پاس ہے، عدالت اللہ کے پاس ہے، فضل و کرم اللہ کے پاس ہے، انسانوں کی جان اللہ کے پاس ہے، بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ تو بہرحال یہ مطلق باتیں بتائیں گے، تمام موجودات کا سلسلہ اسی کی طرف سے ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان تمام باتوں کے نتیجے میں جو بات آتی ہے لا الہ الا اللہ، یہ جو صفت بیان کی گئی ہے مقام توحید، توحید عبودیت کا تذکرہ ہوا ہے، بجائے عبودیت
بھائی توحید پھر عبادت جسے کہتے ہیں، عبادت میں توحید کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کو لیاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ عبادت کے لائق بن سکیں۔ اسی لیے کہا گیا لا الہ الا اللہ، اور پھر ہر نبی ہر رسول کا یہ شعار و پیغام رہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہتے چلے جاؤ، کامیابی تم کو ملتی چلی جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا کہ یعنی یہ ہر نبی کا پیغام تھا، ہر نبی کا شعار رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہتے چلے جاؤ، کامیابی تم کو ملتی چلی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ آج دنیا میں جو ہے ہر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کیا کامیاب ہے؟ نہیں عزیزو، مسئلہ صرف یہ ہے کہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ لائق عبادت صرف پروردگار ہے، خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہیں کرنی ہے، شیطان کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تبھی تو قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسوں کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانیوں کو اپنا معبود مان لیا ہو؟ تو یاد رکھیں نہ اللہ چاہتا، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم خواہشات کی پیروی کرو، اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم شیطان کی پیروی کرو، بلکہ اللہ کہہ رہا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، تم میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عبادت پروردگار ہے، اللہ کو لائق عبادت سمجھنا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ابن عباس سے روایت یہ ہے کہ غافر ذنب جو یہاں کہا گیا ہے اس کے لیے ہے، غافر ذنب کس کے لیے ہے؟ اللہ کس کے گناہوں کو معاف کرے گا؟ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ قابل توب کون ہے؟ یعنی کس کے لیے قابل توب ہے؟ یعنی اللہ کس کی توبہ قبول کرے گا؟ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ شدید العقاب کس کے لیے ہے؟ اللہ کس پر عذاب نازل کرے گا شدت سے؟ یہ اس کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، جیسے جناب نوح کا بیٹا تھا جو لا الہ الا نہیں کہتا تھا، لا الہ الا اللہ نہیں کہتا تھا، اللہ کے وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا تھا، نبی کے نبوت کا اقرار نہیں کرتا تھا، تو نوح کا بیٹا ہی صحیح، لیکن کیونکہ وہ اللہ کا منکر تھا، نبی کا منکر تھا، وہ اللہ کے عذاب میں جو ہے مبتلا ہو گیا، پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ تو وہی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، لا الہ الا اللہ جو نہیں کہتا وہ شدید العقاب میں، یعنی اللہ کا عذاب جو ہے وہ شدت اس کے لیے برقرار ہے۔ ذی الطول کس کے لیے ہے؟ یعنی غنی ہے، بے نیاز ہے، اس سے جو لا الہ الا اللہ نہ کہے، یعنی اللہ غنی و بے نیاز ہے۔ ظاہر سی بات ہے چاہے انسان کوئی بھی ہو، اور جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا اس کے لیے اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ کی نعمتیں اس کے لیے فراوون ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں جو سب کے لیے بارش نازل کرتا ہے، سب کے لیے نعمتیں نازل کرتا ہے، چاہے کوئی مانے اور چاہے نہ مانے، رازق پروردگار ہے، ہر ایک کو اللہ رزق دینے والا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ بنابراین تمام صفات کا محور اور مرکز جو ہے وہ افراد ہیں جو توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ہے نا، اور اپنے گفتار و عمل میں الہی راستے سے منحرف نہیں ہوتے ہیں، یعنی ہٹتے نہیں ہیں، اللہ کا راستہ اپنائے رہتے ہیں۔ پانچویں بات ہے قرآن مجید میں اسباب مغفرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی مغفرت کے اسباب کیا ہیں، اللہ کن وجوہات کی بنیاد پر معاف کرے گا، یہ بھی قابل غور ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ایک بات درمیان میں نقل کہتا چلوں کہ یاد رکھیں اللہ کا عذاب جو ہے تاریخ میں اگر اٹھا کر آپ دیکھیے تو فرعون ہو یا نمرود ہو یا اور تمام قومیں ہوں، قوم سمود ہو، قوم عاد ہو اور قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، سب پر اللہ نے جو ہے عذاب نازل کیا، اور یہی نتیجہ ہے کہ ان کے لیے تھا جو لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہیں جانتا، جو اللہ اور نبی کی بات نہیں مانتا۔ اور اس کے بعد جو ہے قرآن میں جو ہے اسباب مغفرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن میں جو ہے اسباب مغفرت کے عنوان سے بہت زیادہ آیتیں ہیں جس میں یعنی بیان کیا گیا ہے، اور گناہوں کے یعنی محو ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ محو معنی ہوتا ہے ختم ہونا، گناہوں کے ختم ہونے کی طرف جو ہے اشارہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی نے ایک جملہ کہا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے
وہ بہرحال جو ہے ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے ہاتھ میں کوئی خون لگ جائے یا گندگی لگ جائے تو انسان صابن لگا کے جو ہے اپنے ہاتھ کو صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، تو جیسے ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہاں پر خون تھا ہی نہیں۔ تو ویسے ہی جو توبہ ہے کہ انسان اگر توبہ کر لے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے جو ہے وہ کبھی بھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے لگتا ہے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، کمن لا ذنب لہ، جیسے وہ ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے مختلف واقعات ہیں، لیکن میں اس لیے تھوڑا سے واقعات کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے بالکل واضح ہو جائے، عیاں ہو جائے۔ آپ دیکھیں بشر حافی نام کے ایک شخص ہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے، اور وہ جو ہے ایسی جگہ اپنے گھر میں رقص اور گانے، موسیقی اور میوزک اور ڈانس کا پروگرام رکھا تھا، اور محفل سجی ہوئی تھی۔ مولا کا گزر جو ہے اس کے گھر سے ہوا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ یعنی تمام رقص اور تمام کہتے ہیں کہ محفل میں جو ہے وہ لغویات جو ہے پائے جاتے ہیں، یعنی باقاعدہ موسیقی ہے، میوزک ہے اور ڈانس ہے، سب کچھ ہے۔ اب مولا کا ادھر گزر ہوتا ہے تو ایک کنیز جو ہے اس کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کنیز جب باہر نکلتی ہے تو ایک مرتبہ مولا نے اس سے خطاب کیا کہ کنیز یہ تو بتا اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ نہیں، اس گھر کا مالک آزاد ہے۔ تو مولا نے ایک جملہ کہا، اگر غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ غور کیا آپ نے؟ اگر غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہ جملہ جو ہے ایسا جملہ تھا جو بہرحال جو ہے یعنی اس کے دل میں اثر کر گیا، اور وہ کنیز جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس مالک نے پوچھا کس سے باتیں کر رہی تھی، تو اس نے پوری بات بتائی، کہا کہ وہ جو ہے ایسے ایسے شخص تھے، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ اب آپ غور کریں کہ مولا کا جملہ ہے، کنیز کی زبان ہے۔ مولا کا جملہ ہے، کنیز کی زبان ہے۔ کنیز نے اسے نقل کیا ہے، وہ جملہ دل میں ایسا اثر کیا ہے کہ وہ ننگے پیر گھر سے باہر نکلتا ہے، مولا کے قدموں پہ گرتا ہے، مولا کو جو ہے مولا سے معافی طلب کرتا ہے، اور تاریخ کہتی جب تک وہ زندہ رہا ننگے پیر چلتا رہا۔ یہ توبہ کی آپ دیکھیے اس منزل تک پہنچ گئے تھے جناب بشر حافی کہ اللہ کی بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں توبہ کیا، نتیجے میں جو ہے یعنی ان کو ایسی منزلت حاصل ہوئی ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جدھر جدھر سے وہ گزرتے تھے وہ ننگے پیر گزرتے تھے، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ ننگے پیر کیوں چلتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ننگے پیر اس لیے چلتا ہوں کہ جب میں نے حقیقت بندگی کو سمجھا تھا تو ننگے پیر تھا، تو میں ننگے پیر اس لیے رہتا ہوں تاکہ یہ ذہن میں ہمیں دل و دماغ میں رہے کہ میں بندہ ہوں، میں عبد ہوں، میں غلام ہوں۔ تو آپ غور کریں کہ بندگی کی نیت ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے، اور بندگی کا اظہار جو ہے ہر وقت انسان کے دماغ میں رہنا چاہیے۔ بندگی کا حق جو ہے انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال جو ہے جلدی سے آپ کے سامنے، کیونکہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے بات یہاں پہ پہنچائی ہم نے، یعنی تاریخ کہتی ہے کہ بشر حافی جیسے گزرتے تھے وہاں پہ گندگی جو ہے جانور بھی نہیں کرتے تھے۔ اتنی منزلت ان کو حاصل تھی کہ جانور بھی پہچانتا تھا ان کو کہ ننگے پیر چلتے ہیں تو یہاں گندگی نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک دن جو ہے گندگی دکھی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی جانور بھی سمجھ رہا ہے کہ اب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حقیقی توبہ کرنے، اسی لیے جو ہے آگے تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہوگا اسباب مغفرت میں۔ اسباب مغفرت یعنی مغفرت کے اسباب، جن اسباب کی بنیاد پر انسان کو اللہ جو ہے معاف کر دینے والا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بات آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں اور باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ پہلی بات ہے توبہ۔ توبہ انسان کرے گا تو اللہ جو ہے اس کو معاف کر دے گا۔ یہ اسباب مغفرت میں سے ہے، توبہ انسان کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو تم توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، لیکن تمہاری توبہ جو ہے خالصۃ لوجہ اللہ ہونی چاہیے، خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ عسیٰ ربکم، اور امید ہے کہ تمہارا پروردگار جو ہے تم سے تمہاری برائیوں کو ہٹا دے، دور کر دے۔ دیکھا آپ نے، یعنی توبہ
یہ سبب ہے، اسباب مغفرت میں سے ہے، جس کے نتیجے میں تمہارے گناہ جو ہے محو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور گناہ کی معافی ہو جائے گی۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے اس میں جو ہے بیان کیا جائے گا۔ آخر مبارکہ میں دعا ہے کہ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔